سر کانتل سیزن 3 یاریاں تانیہ تائر ناولز قسط نمبر 26 اور پھر ذریعہ کے دوست اگلے دن ہی آ گئے اپنی فیملی کے ساتھ۔ ان کی فیملی کافی پڑھی لکھی تھی اور یہ ذریعہ کا یونیورسٹی کا فرینڈ تھا جس کا بیٹا سکندر بھی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ روشانہ نے ان لوگوں کے لیے کھانے کا اچھا اہتمام کیا تھا اور وہ سب مرتضیٰ فیملی سے مل کے کافی خوش ہوئے تھے، اور جب ادا کو دیکھا جو روشانہ کے ہی کہنے پر ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی تھی اور کسی پتے کی طرح کانپ رہی تھی تو ایک دم وہ لوگ اس پر فدا ہو گئے۔ شاید وہ لڑکی خود بھی نہیں جانتی تھی کیا کر رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس نے سامنے سکندر کو دیکھا جو سات بھائی کی طرح تھا۔ اس نے نگاہ جھکا لی۔ دل اور دماغ میں آئس کا خاکہ بنا تو وہ شاید ایک حسین شہزادہ تھا، لیکن وہ شہزادہ اس کے لیے نہیں تھا کیونکہ ادا اس شہزادے کو پسند نہیں کرتی تھی، اور اسے یہی حل دکھائی دیا تھا جب وہ دیکھے گا اس کی شادی ہو رہی ہے تو اسے ادا کے دل میں اپنی نفرت کا اندازہ ہوگا اور وہ راستہ بدل لے گا۔ سکندر اسے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی والدہ نے جھٹ پٹ رشتے کی بات کر دی۔ ذریعہ اپنے بے ساختہ سالار کا چہرہ دیکھا جو بے حد سنجیدہ تھا۔ بس بھائی صاحب آپ ادا کو ہماری بیٹی بنا دیں، نازوں سے رکھیں گے، وہ بولی جبکہ ذریعہ اب اپنے بھائی کو دیکھنے لگا جو کل سے ہی خاموش تھا۔ جی بھابھی، اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا ضرور آپ کو، وہ سہولت سے بولا۔ وہ ادا سے بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ آئس کے لیے راضی ہے تو مسئلہ اسے بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ خوشخبریوں میں لگ گئے اور حیدر وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی راہداری عبور کر کے باہر نکلنے لگا اسے سامنے سے نمرا چلتی ہوئی اندر آتی دکھائی تھی۔ اگر حیدر کا سب سے بڑا کوئی مسئلہ تھا اس وقت تو وہ یہ لڑکی تھی۔ ارے حیدر انکل، آپ کیسے ہیں؟ آپ بہت عرصے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو سوچا آپ کے گھر آ کر آپ سے مل لوں، وہ ہنستے ہوئے بولی اور ہاتھ میں موجود پھول کی پتیاں توڑنے لگی۔ آپ کو علم ہے ایک حشاش بشاش پھول بھی لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی پتیاں ہیں یہ کوئی اجنبی اس حسین پھول کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ جدا کرنے والا کتنا ظالم ہوتا ہے نا، بالکل آپ کی طرح، پھر تنہا چھوڑ دینے والا اپنے رحم و کرم پر، وہ بولی جبکہ حیدر نے ایک منٹ کے لیے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی جانب دیکھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ بس اتنا ہی، یہ حسین پھول بکھرنے والا ہے، اگر بچا سکتے ہو تو بچا لیں۔ جتاتی نظروں سے مسکراتے ہوئے وہ اندر چلی گئی جبکہ حیدر نے اس کی پشت کو دیکھا اور خود باہر نکل گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ذریعہ وہیں سب کے ساتھ بیٹھ گیا جبکہ ادا اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ بند ہو کر وہ اپنی حرکت پر بے ساختہ رو پڑی۔ اسے جاننا تھا نیچے کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ تبھی آنسو پہنچ کر اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول لیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے ہو یہ تم؟ سرار کی سخت آواز سنائی دی۔ ڈیڈ، میرے لیے میرے گھر والوں سے زیادہ کچھ قیمتی نہیں ہے۔ اگر ادا راضی ہے تو مجھے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر میری جگہ حیدر بھائی بھی ہوتے تو وہ اپنی بیٹی کی پسند ناپسند کو پوری اہمیت دیتے۔ ہم اس سے پہلے زبردستی کر کے نور آپی کا انجام دیکھ چکے ہیں، وہ بولا تو سالار نے روشانہ کو ادا کو بلانے کے لیے کہا۔ ادا کا دل دھک دھک کر اٹھا۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ کیا وہ بتا دے گی اس کے نکاح میں ہے؟ کتنی بے عزتی ہوگی۔ اس سین کے بعد تو وہ دکھائی بھی نہیں دیا۔ انسٹاگرام پر کہیں نظر آ جاتا یا پھر کہیں شوٹ پر، یا پھر اس نے ریسنٹلی ایک کنسرٹ کیا تھا اور اس میں لڑکیوں کی تعداد دیکھ کر ادا کو بہت ہی زیادہ نفرت ہوئی تھی اس کے کام، اس کے مشہور پن سے۔ روشانہ نے ادا کو نیچے چلنے کے لیے کہا تو وہ ڈرتے ہوئے نیچے آ گئی اور وہاں سب بیٹھے تھے۔ اسے لگا وہ کٹکری میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور سالار نے ہی سب سے پہلے اس سے سوال کیا تھا۔
ادھر آ کے بیٹھو۔ سرار نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اسے رونا آ رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے اس نے دعا کی تھی کہ اگر آئس یہاں ہوتا تو شاید وہ یوں نہ کھڑی ہوتی۔ وہ سرار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آئس سے شادی کیوں نہیں کرنی تم نے؟ کیا برائی ہے اس میں؟ تنگ کرتا ہے تمہیں؟ وہ سوال کرنے لگا، بالکل سیدھا سیدھا۔ ادا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ پھر کیوں نہیں کرنا چاہتی اس سے شادی؟ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کانپ اٹھی تھی۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتی؟ اسے نہیں پسند آئس؟ کیونکہ اس کا پیشہ کتنا عجیب تھا۔ ہزار لڑکیوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا اور شاید وہ بہت مشہور تھا اور اسے ایک سادہ انسان چاہیے تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بتاؤ، دوبارہ سوال کیا گیا جبکہ ادا سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو سرار نے اس کے گرد بازو پھیلا لیا۔ ٹھیک ہے، آئس نہیں پسند تمہیں تو یہاں ہاں کر دی جائے، وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا جبکہ ادا سر ہلا گئی اور جلدی سے اٹھ گئی۔ سرار لب بھیج گیا۔ آئس کو پتہ چل جاتا تو وہ ہنگامہ کر دیتا، لیکن پوتے کی خوشی کے لیے پوتی کو غمزدہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انہیں ہاں کر دو، سرار بولا اور چلا گیا، جبکہ سب خواتین ان سب کے اس عجیب فیصلے پر بالکل رضامند نہیں تھیں۔ آریان کافی دیر سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، سبھی گھر پر موجود تھے اور کھانوں کے اہتمام ہو رہے تھے کیونکہ چھٹی ان کے گھر کافی اہتمام سے بنتی تھی۔ وہ بار بار ادا کے روم کی جانب دیکھتا اور جب کوئی دکھائی نہیں دیتا تو وہ کنفیوز سا ہو جاتا۔ شروع میں جب وہ آئی تھی تو بس کمرے کی ہو گئی تھی، لیکن اب تو سب کے ساتھ گھسنے ملنے لگی تھی۔ تو کہاں چلی گئی تھی؟ کس کی تلاش میں ہو؟ اذان نے آئیبرو جھکائے جبکہ آریان نے نفی میں سر ہلایا اور ایک جیسے اذان کے ذہن میں چھپکا ہوا تھا۔ اس نے آریان کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کرے گا جب اسے پتہ چلے گا ماہیہ نہیں ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ دل نے کہا بتا دے، لیکن دماغ روکنے لگا۔ وہ دوبارہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگتا اور وہ کسی نقصان میں نہ آ جاتا۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ تمہارا رزلٹ کس قدر گھٹیا آیا ہے، شرمندگی نہیں ہوتی تمہیں؟ آریان نے اپنی سوچوں سے نکلتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ نہ، وہ سکون سے کافی کا مگ منہ سے لگا گیا، بالکل نہیں ہوتی۔ ایویں ایک سکون ملتا ہے کہ واہ کیا زندگی ہے میری بھی، وہ شاہی انداز میں بولا تو آریان نے کشن اسے کھینچ کر مارا۔ بڑے ہو جاؤ تم، گھر میں حالات دیکھو کیا ہو رہے ہیں، اور گھر کے سب سے نالائق بیٹے تم نکلے ہو۔ ایک بات بتا، اب وہ شروع ہو چکا تھا، تیری منگنی ہوئی؟ نہیں، شادی بھی ایک بار ٹوٹ گئی، رائٹ؟ کوئی تیرے منہ کو لڑکی نہیں دینا چاہتا۔ تو میرے بھائی یہ بتا، تیری لائکی کا اچار ڈالوں میں؟ نالائق ہو کر بھی منگنی ہو جانے والوں کو لیجنڈ کہتے ہیں، وہ مزے سے بولا جبکہ آریان کا بس نہیں چلا۔ سارے کوشچن اس کے سر پہ پھوڑے جبکہ وہ ہنستا ہوا بچنے لگا۔ بہت بکواس تھیوری تھی، تمہاری منگیتر ہی تمہارے بھانڈے پھوڑ کے غالباً، آریان نے یاد دلایا تو اسے یاد آ گیا، وہ تو بھول گیا تھا۔ اب نہیں بچتی مجھ سے، دیکھنا ایسا رلاؤں گا کہ اس کی خیر نہیں، وہ انتقامی لہجے میں بولا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، تم سنجیدہ ہو گئے تو تمہاری شادی ہوگی، آریان نے کہا تو اذان کھل کر ہنسا۔ مجھے شادی کی ضرورت نہیں برو، وانک دبا گیا۔ استغفر اللہ، آریان نے اٹھ کر اسے تھپڑ سیدھ کیا اور اس سے مگ چھین لیا۔ میری کافی واپس کر، وہ چپڑتا جبکہ آریان اس کے ہتھے نہیں چڑھا اور یوں ایک گھمسان کی جنگ مچ گئی تھی۔
طیبہ آہل کو کوٹ میں لٹا کے اپنے ہی بچوں کو دیکھنے لگی۔ بس کریں آپ دونوں، ہم بنا دیتے ہیں ایک اور، وہ گھور کر بولی۔ نوازش ہے آپ کی، دونوں جٹائی سے بولے جبکہ لائبہ نفی میں سر ہلاتے کچن میں آ گئی اور دونوں کی نظریں جانا پہ گئیں جو نیچے ہی آ رہی تھی۔ یار ویسے تو بھابھی چھوٹی ہیں ہم دونوں سے، لیکن کیا سلام کرنا چاہیے؟ اذان بولا جبکہ اریان بھی آکورڈ ہو گیا اور وہ دونوں کچھ بولتے سے پہلے ہی جانا آہستگی سے سلام کر گئی تھی۔ دونوں نے تشکر بھرا سانس بحال کیا۔ وعلیکم السلام بھابھی، اذان بولا تو وہ کچھ جھجک سی گئی۔ اس دن کے بعد اشر آیا ہی نہیں۔ وہ اشر سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن جب وہ دستیاب ہی نہیں تھا بات کیا ہوتی؟ اس کا سارا سامان آپ ہی کے پاس تھا اور آپ ہی کے حالات کو سوچتے ہوئے وہ چین سے نہیں بیٹھ پا رہی تھی۔ بھابھی تو میں بھی ہوں تم لوگوں کی۔ نیمرا بھی وہیں آ گئی۔ مجھ سے تو سلام نہیں کیا، وہ ذرا نفرت سے بولی تو اریان تو سر کو جاتے اسے وہیں چھوڑ ہلکی آواز میں سلام کرتا ادھر ادھر ہو گیا، جبکہ اذان نے بھی اس کے انداز دیکھتے ہوئے اسے سلام کر لیا۔ تم کون ہو؟ اذان کے جاتے ہی اس نے جانا کو دیکھا۔ وہ ذرا گڑبڑا گئی۔ وہ میں، حالانکہ اس گھر کی سب سے بڑی بہو تھی، پھر بھی ہمت نہ پڑی کہ اسے جواب دے، کیونکہ وہ ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جانا میری بہو، اس گھر کی بڑی بہو، اشر حیدر کی بیوی۔ کوئی مسئلہ ہے بیٹا آپ کو؟ آؤٹ ہیئر، جس کے پلڑے میں حیدر خود اتر جائے وہ تو سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ نیمرا جہاں اس تعارف پر اس کے انداز پہ چڑھی وہیں حیدر کے روڈ رویے کو سب نے محسوس کیا تھا۔ ناشتہ کیا آپ نے بیٹا؟ حیدر نے نرمی سے جانا سے پوچھا، جو حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جی میں وہ جا رہی تھی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ گڈ گرل، جاؤ ناشتہ کرو اور اگر بزی نہیں ہو تو ایک کپ کافی کا مجھے بھی دے جاؤ۔ وہ ادا سے ناراض تھا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ لڑکی کسی اور سے شادی کرنے پہ راضی ہوگی۔ تبھی ادا سے نہیں کہا جو کچن سے اسی کے لیے کافی لے کر آ رہی تھی۔ حیدر کمرے میں چلا گیا اور ادا کی آنکھیں بھیگ گئیں جبکہ جانا کچن میں آ گئی۔ حیدر نے جس طرح اس کا تعارف کرایا تھا ایک عجیب سے احساس میں گھر گئی تھی، جو ایک مان سا دیا تھا اس نے اسے اور جانا کو کافی اچھا لگ رہا تھا۔ تب بھی وہ بیسٹ کافی اس کے لیے بنانا چاہتی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو سب نے اسے پیار سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، جبکہ نیمرا کو کسی نے اہمیت نہیں دی۔ وجہ یہ نہیں تھی کوئی دیتا نہ، وجہ یہ تھی کہ وہ کافی غصے سے بھری ہوئی تھی جس کے باعث سب جھجکتے رہے۔ دوسری طرف نیمرا کی نگاہ ادا پہ گئی جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایک آئی بروز اٹھا کر وہ اسے دیکھنے لگی اور پھر دماغ کی بتی چل اٹھی۔ یہ آسان معاملہ تھا، وہ سوچتی وہ اس کے پاس آ گئی اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ ادا لون کے جانب کھڑی تھی۔ آؤ فریش ایئر لیتے ہیں، وہ بولی جبکہ ادا اس کے اندر شاید کسی سہارے کی ضرورت درکار تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے چھڑتے ہی پوچھا۔ بس ویسے ہی، وہ بولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم سعد کی بہن ہو، بہت پیاری ہو، اس گھر میں سب سے زیادہ پیاری، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب تو تمہاری شادی ہونے لگی ہے۔ نیمرا نے اسے چھیڑا جبکہ ادا کی آنکھیں پھر سے بھر گئیں۔ یہ بوجھ سینے پہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے کل اس کے دل میں آئس حیدر کے لیے نرمی برتی اور اگلے ہی لمحے اسے اتنے کیمروں اور آڈینس کے بیچ دیکھ اس کا خون کھول گیا اور اسے لگا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا ایک انٹرویو تھا جو وہ اپنے فینس کے بیچ لے رہا تھا اور سب اس سے سوال کرتے جبکہ وہ پروفیشنلی اور پرسنل کم جواب دیتا، اور جب ایک لڑکی نے کہا کہ وہ کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی،
اور صرف اسے دیکھنا چاہتی ہے تو اس کے مسکراہٹ سے گالوں میں عرصے بعد وہ گڑھا بن گیا جو وہ اکثر دیکھ لیتی تھی کہ یہ کیوں تھا اس پر، اسے مزید نکھار دیتا تھا۔ اور پھر لڑکی اسے دیکھتی رہی جبکہ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ آڈینس ہنسی رہی اور پھر وہ لڑکی شرما کر نگاہ پھیر گئی۔ وہ طوفانی کہہ کے اٹھے اور اس کا دل نہیں کیا وہ اب موبائل یوز کرے، تبھی موبائل پھینک دیا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی اور نمرا اسے جج کر رہی تھی۔ کسی کو پسند کرتی ہو؟ اچانک پوچھے جانے والے سوال نے ادا کے چھکے چھوڑا دیے۔ نہیں، ہم بس اپنی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ کہہ کر اندر آ گئی اور نمرا شانے جھکا گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کوئی راز تو ہے، اب صرف نکلوانا تھا تاکہ مرتضیٰ فیملی ذلیل و خوار ہو۔ سرار نے زریاب کو کمرے میں بلایا اور اسے ادا کی شادی جلد از جلد کرنے کے لیے کہا۔ زریاب باپ کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ ناراض مت ہوئیے ڈیڈ، میں ادا سے بات کروں گا، زریاب نے تسلی دی۔ نہیں یار، پوتے کے لیے میں اپنی پوتی کا دل نہیں مار سکتا، یہ غلط ہے۔ جہاں وہ خوش ہے اسے بیاہ دو، لیکن یہ جلدی کرنا، میں نہیں چاہتا اتنے عرصے میں آئس لوٹ آئے، وہ بولا اور زریاب لب دبا گیا۔ بیٹی کی خوشی تو وہ بھی چاہتا تھا، پھر جہاں وہ خوش ہو، اور یہ ساتھ والی بات تم جانتے تھے؟ جی، تو شادی کیوں نہیں کرائی؟ سرار ذرا سختی سے بولا۔ کیونکہ نمرا کے بارے میں وہ خود کچھ نہیں جانتا۔ زریاب کو بیٹے پر غصہ تھا۔ ارے یار، وہ لڑکی، اور خاص کر تمہاری بیٹی کی پسند تو قبول کرو اس پسند کو۔ شانہ تھپا کر وہ اٹھ گیا تو زریاب بھی اٹھ کر باہر آ گیا، لیکن ادا کی طرف سے وہ فکر مند تھا۔ اور دن اور رات ایسے ہو گئے جیسے پھانسی لگ گئی ہو، اور بستر پر نہ بیٹھا جا رہا تھا نہ ہی وہ کسی سے بول رہی تھی۔ روشانے نے اسے بہت بار ٹوکا بھی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ہاں کرنے کے بعد خود ہل گئی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ اتنا بڑا گناہ ہاں کرنے کے بعد سے لے کر آج 5 دن گزر گئے تھے اور وہ بن پانی کی مچھلی بنی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ آنٹی باقاعدہ رشتہ لے کر آ گئیں، اور جب سب نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دیا تب وہ بہت روئی، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا کس بات پہ انکار کرے کس بات پہ اقرار کرے۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کر لیا تھا اپنی زندگی کے ساتھ۔ آنٹی شاہین شادی جلدی کرنا چاہتی تھیں تو سبھی راضی ہو گئے۔ حیدر انکل اس سے بات نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہر کام میں شریک تھے۔ اذان و ریان بھی اس سے نہیں بول رہے تھے، اور اشر تو شدید غصے میں تھا، یہاں تک کہ وہ لڑ بھی پڑا تھا۔ کب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب گھر والوں کو شدید ایک تکلیف میں مبتلا کیے ہوئی تھی، اور وہ کیا کرتی؟ جب شادی کا لہنگا لا کر اس کے سامنے رکھا گیا جو کہ سکندر کے گھر سے آیا تھا، تب اس کا دل خراب سا ہوا اور وہ اٹھ کر لون میں آ گئی اور رو پڑی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تم چاہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں تمہارے راز کی حفاظت کروں گی۔ نہایت نرمی اور محبت سے کسی نے اسے سوال کیا، تو وہ پہلا سوال تھا جو کسی نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کیا۔ وہ نمرا کو دیکھنے لگی کہ آیا وہ اس پر ٹرسٹ کر سکتی ہے۔ نمرا ہلکا سا مسکرا دی۔ مان لیتے ہیں کہ سب گھر والے مجھے قبول نہیں کرتے یا پھر مجھ سے بھی اتنے فری نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حقیقت ہے، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، تمہاری بھابھی ہوں، تم مجھ پہ یقین کر سکتی ہو، وہ پیار سے بولی، جبکہ ادا کو شاید بس سہارا چاہیے تھا۔ جو راز وہ دل میں رکھ کر گھوم رہی تھی، اسے چاہیے تھا کوئی کہ جس کے آگے وہ اپنا دل ہلکا کرتی۔ آپ کسی کو بتائیں گی نہیں نا؟
وہ بولی تو نمرا مسکرائی۔ کبھی نہیں، بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تم بالکل خوش محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے گال کو چھوتے وہ بولی، انداز نہایت نرم تھا۔ در حقیقت اس کا دل روک رہا تھا، لیکن دماغ نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ اس کے راز میں شامل ہو جائے گی اور شاید بہتر تجویز دے دے، جو سوچ سوچ کر وہ تھک چکی تھی۔ ہاں بتاؤ۔ اور مجھے نمرا تو بس تیار بیٹھی تھی کہ پتہ تو چلے ہم نکاح کیے ہوئے ہیں۔ کیا؟ نمرا کی ایک دم چیخ نکلی۔ ادا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا اور وہ اپنی مسکراہٹ کو روکتی منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ کس سے؟ کب؟ نمرا نے رازداری سے پوچھا۔ آئس سے، وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ آئس؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ آئس حیدر، ادا نے کہا تو نمرا کا منہ کھل گیا۔ آئس حیدر یعنی حیدر کا بیٹا اور بہت بڑا ماڈل۔ اسے تو وہ اکثر صرف دیکھ کر سرد آہ بھر جاتی تھی کہ کاش کبھی حقیقت میں بھی دیکھ سکے اسے، لیکن یہاں آ کر مایوسی ہوئی تھی یہ جان کر کہ وہ گھر سے باہر ہی رہتا ہے۔ کیسے؟ کب؟ اس کے سوال پر ادا کو اور بھی رونا آیا اور وہ سب بتاتی چلی گئی۔ کافی ڈرامائی تھا۔ نکاح تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ ادا اس کی مسکراہٹ کو سمجھ نہیں سکی۔ یہ طنز تھا شاید۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے سمجھ گئی تھی، تبھی سنبھل گئی۔ تو تم نے سکندر سے شادی پر ہاں کیوں کیا؟ اس نے ایک اور سوال کیا تھا، جس کا جواب اس کے پاس خود بھی نہیں تھا۔ ہم آئس کو پسند نہیں کرتے۔ وہ نکاح ہمارے کردار کی مجبوری تھا، بس، اس نے صفائی دی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ تنزیہ اس کو دیکھتی بولی۔ پھر اب تمہیں آئس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ ہم سے سانس نہیں لیا جا رہا۔ ہم شادیوں کی تیاریاں دیکھ کر ادا بے بسی سے بولی، جبکہ نمرا سوچنے لگی۔ نہیں یہ مت کرو، میں بتاتی ہوں، وہ بولی تو ادا پہلے بھی عقلمندی سے دور ہی تھی، تبھی وہ اس کے جال میں بہت آسانی سے پھنس گئی اور وہ سر ہلا دی کہ وہ ایسا کرے گی۔ نمرا نے اسے کمرے میں جانے کے لیے کہا اور تاکید کی کہ وہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گی، اور وہ مان بھی گئی۔ جانا کے لیے لائبہ ایک ڈریس لائی تھی۔ وہ کافی خوبصورت تھا ڈریس، اور اس نے اسے ٹرائی کرنے کے لیے کہا۔ وہ اب کچھ بہتر ہو گئی تھی اور بس اس انتظار میں تھی کب اشر اسے ملے اور وہ آپے کی بات کرے۔ جانا لائبہ کا رویہ دیکھ کر اب اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ جیسا اس کا ان معاملات میں کوئی قصور نہیں تھا، ویسے لائبہ کا بھی نہیں تھا، تو وہ کیوں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی؟ وہ یہی سوچتے ہوئے گھر کے افراد کے ساتھ نارمل ہو گئی تھی، تبھی اشر کو اس نے بس آتے اور جاتے ہی دیکھا تھا۔ وہ شرارہ کرتی پہن کر آئی تو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے لباس کے گہرے گلے کو چھپا گئے تھے۔ اف، کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ بھابھی، ابھی ایکسائٹڈ سی بولی، جبکہ وہ شرما سی گئی۔ اب سب اسے کھلے عام بھابھی کہتے تھے۔ اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی، اس کے ساتھ یہ دوپٹہ تو بالکل میچ نہیں کرتا۔ نمرا نے ٹوکا تو وہ سب اس کی صورت دیکھنے لگے، لیکن شاید یہ دوپٹہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ روشانی نے کہا، کیونکہ لائبہ سمیت جانا کا بھی منہ تر گیا تھا۔ کون پاگل آیا، یہ لباس بہت ہی برا ہے، بھلا مہندی کلر پہ یہ کنٹراسٹ دوپٹہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھابھی، سب کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ ابیر کو جانا کا گھبرا کر اپنے لباس کو غیر ارادی طور پر ٹھیک کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تبھی وہ چڑھ کر بولی، جبکہ نمرا نے ترچھی نظریں گھمائیں۔ ویسے تم روز ہی آ جاتی ہو ابیر، اس نے اب اس پر طنز مارا۔ میرا سسرال ہے بھابھی، جب چاہوں آ سکتی ہوں، وہ بھی ٹکا سا جواب دے گئی۔
اذان جو پیچھے یہ سب سنتا ہوا آ رہا تھا اس کے جواب دینے پر اپنی مسکراہٹ روک گیا۔ ایسے بھی کیا مرچیں لگ گئیں؟ وہ گلاس اٹھانے کے لیے جھکا اور قدرے آہستہ سے بولا، خبردار جو میرے خلاف چلے پوچھ لوں گی پھر تم سے۔ وہ آنکھیں نکالتے ہلکی آواز میں بولی جبکہ وہ کانوں کو ہاتھ لگا گیا، تم سے تو ایسا جانی بدلہ لینا ہے میں نے کہ تمہاری چیخیں پورا مرتضی ہاؤس سنے۔ وہ نہایت بے باکی سے کہہ کر سیدھا ہوا اور نمرا کو اگنور کر دیا۔ یہ نیچر سب نے محسوس کی تھی۔ وہ لڑکی ہر کسی سے الجھتی تھی اور کبھی کسی سے اچھے سے نہیں بولی، جبکہ عبیر کے ہاتھوں موجود گلاس اذان کی بات پر چھلک اٹھا، چہرہ سرخ انار سا ہو گیا اور اذان نے سب کے سامنے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے لیا، جبکہ وہاں اور بھی گلاس رکھے تھے۔ ان کی اتنی یکجہتی پر گھر والے یقین نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ اذان اس کا جھوٹا پیتا اب جانا کو دیکھنے لگا۔ واہ بھابھی، آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اس نے سکون سے کہا، جبکہ جانا کے چہرے پر پھر سے گلال بکھر گئے۔ مگر یہ دوپٹہ میچ نہیں کر رہا، جانا آہستگی سے بولی تو سب مسکرائے۔ وہ سب کے ساتھ نارمل ہو رہی تھی، شاید اس کے دل پر سے سب کے لیے بدگمانی ہٹ جائے۔ ارے نہیں بھائی، کون جاہل کہہ رہا ہے؟ جو بھی کہہ رہا ہے اسے فیشن کی تمیز نہیں۔ کیوں بیر، تمہاری تو بولتی ہی بند ہوگی، وہ بولا، جبکہ عبیر نے خود کو سنبھالا اور سر ہلا گئی۔ آپ ایسا کریں اشر سے پوچھ لیں، آپ کی تصویریں بھیجتا ہوں۔ اور اس نے جانا کے روکنے کے باوجود چھٹا چھٹ اشر کو اس کی تصویریں لے کر بھیج دیں۔ بس اب رات کا انتظام کریں، میرا کامیاب تجربہ کہتا ہے اشر آج رات گھر میں ہوگا۔ اس کی بکواس پر سب جانا کی پریشان صورت دیکھ کر ہنس پڑے۔ بے شرم ہو گئے آپ، لائبہ نفی میں سر ہلایا۔ میرے باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی بے شرم نہیں ہے ڈارلنگ۔ وہ آئل کے گال کھینچتا بولا تو نمرا کو وہ اتنی خوشباش فیملی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، پھر بھی وہ لب دبائے بیٹھی رہی۔